بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم وہو الذی اور وہ وہی اللہ ہے انشاء اس نے پیدا کیا جنات باغات کو، جنات جمع جنتن کی اور جنت کا معنی باغ، معروشات جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، وغیر معروشات اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، والنخل اور کھجوریں، والزرع اور کھیتیاں، مختلفاً مختلف ہیں، جدا جدا ہیں، اکلوہ ان کے پھل، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہاً ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور ایک دوسرے سے نہ ملتے جلتے، کلو تم کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھلوں سے، اذا اثمر جب وہ پھل دے، وآتو اور تم دے دو، ادا کرو، حقہ اللہ کا حق، یوم حصادہ اس کی کٹائی والے دن، ولا تسرفوا اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا یحب بے شک وہ پسند نہیں کرتا، المسرفین حد سے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو، ومن الانعام اور چوپاؤں میں سے بعض، حمولتاً مال اٹھانے والے ہیں، وزن اٹھانے والے ہیں، وفرشا اور کچھ زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کلو تم کھاؤ، مما اس سے جو رزقا روزی دی، کم تمہیں اللہ نے، تم کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، ولا تتبعوا اور تم پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، خطوات جمع خطوتن کی، خطوہ کا معنی نشان قدم، انہ لکم بے شک وہ تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ یہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شرک کی مذمتوں کو بیان کیا، اور شرک کی اقسام میں سے خصوصاً وہ قسمیں جو مشرکین نے اپنے طور پر بنا لی تھی۔ کچھ جانور حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، بعض کھانے حلال ہیں، بعض حرام ہیں، بعض مردوں کے لیے حلال ہیں، بعض عورتوں کے لیے حلال ہیں، بعض مردوں کے لیے حرام ہیں، بعض عورتوں کے لیے حرام ہیں۔ یہ تفصیلات ہم نے پچھلے دروس میں پڑھی۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق، اللہ ہر چیز کا مالک، اللہ ہر چیز کا رازق ہے، تو جب اللہ کا سارا اختیار ہے، چیزیں اس کی ہیں، تو حکم بھی اس کا ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آیات کریمہ میں اپنی قدرتوں کو بیان کیا، قدرتوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ چیزیں تم استعمال کرو، ساری کائنات کی ساری چیزیں تمہارے بھلے اور فائدے کے لیے، اور تم اللہ کے لیے، اور پھر ان چیزوں کی جو نعمتوں کا جو شکر ہے، وہ شکر یہ ہے کہ تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ دو اہم اور ضروری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي وہ اللہ ہے، انشاء اس نے پیدا کیا، جنات باغات کو، معروشات باغات بعضے ایسے ہیں جن کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے، یعنی ان کا تناور مضبوط درخت نہیں ہوتا، ان کی ٹہنیاں مضبوط نہیں ہوتی، وہ بیلوں کی شکل میں، اور ان بیلوں کو تم مختلف فریموں پر چڑھاتے ہو۔ عرش کا مطلب بلند کرنا، یعنی وہ بیلیں جن کو تم اٹھا کے رکھتے ہو،
جس طرح انگور کی بیل ہے پھلوں میں، کدو کی بیل ہے سبزی میں، اور کچھ بیلیں ایسی بھی ہیں جو زمینی پہ پڑے پڑے پھل دے دیتی ہیں، جس طرح تربوزہ ہے، خربوزہ ہے، کھیرا وغیرہ، ان کو اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ زمینی پہ پھل دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا غور کرو، کچھ تو پھل ایسے ہیں اور باغات ایسے ہیں جن کو تم بلند کرتے ہو مختلف چھتریوں پر اور مختلف بلند کی گئی چیزوں پر، فریم وغیرہ پر، وغیر معروشات، اور کچھ باغات ایسے ہیں جو غیر معروش ہیں، ان کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ مضبوط تناور درخت وہ پیدا ہو گیا ہے، آم ہے، انار ہے، سیب ہے، اس طرح کے مختلف اکثر پھل اسی جیسے ہیں کہ ایک دفعہ بس وہ درخت تناور ہو چکا ہے، ہر پھل میں وہ ہر موسم میں وہ اپنا پھل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّخْلَ، اور کھجوریں، وَالزَّرْعَ، اور مختلف کھیتیاں، مختلف ہیں، جدا جدا ہیں، اُکُلُوهُ، ان کے پھل، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، متشابہاً، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیر متشابہ، اور ایک دوسرے سے نہ ملتے جلتے۔ یہ ایک طرح کے پھل، بعض ایسے ہیں کہ قسم تو ایک ہے ظاہراً، مثلا کینو ہے، فروٹر ہے، اور مالٹا ہے، یہ ان کو ایک ہی طرح کے لوگ عام طور پر مالٹا ہی کہتے ہیں سب کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی، بعض نہیں ملتے جلتے، کہ رنگ کچھ جدا ہے، ذائقے کچھ جدا ہے، خاصیتیں کچھ جدا ہیں، اور اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو مجموعی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں غور کرو، کچھ تو پھل ایک دوسرے سے ملتے ہیں رنگوں کے اعتبار سے، ذائقوں کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے، اور کچھ آپس میں اس طرح کے نہیں، بعض صفتوں کے اعتبار سے، بعض ٹھنڈے، بعض گرم، بعض ترش، بعض بہت میٹھے، بعض کھٹے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں غور کرو، زمین ایک جیسی، پانی جو دے رہے ہو ایک جیسا، لیکن میری قدرت کا تم مشاہدہ کرو کہ کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کچھ ایک دوسرے سے نہیں ملتے جلتے۔ کلو، تم کھاؤ، یہ سب تمہارے لیے ہے انسانوں، من ثمرہ، اس کے پھلوں سے، اذا اثمر، جب وہ پھل دے، یہ اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ بنائے، استعمال کرو، اور استعمال کرنے کے بعد ان سے جو قوتیں و طاقتیں حاصل ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، فرض واجب کو پورا کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ وآتو، دوسرا حکم تم ادا کرو، دے دو، حقہ، اس کھیتی کا حق، یوم حصادہ، اس کی کٹائی والے دن۔ ایک ہے پھل بہت آیا ہے لیکن کٹائی سے پہلے پہلے خراب ہو، کوئی آفت سماوی آ گئی، کیڑی شیڑی لگ گئی، کچھ ہو گیا، آفت آ گئی جس کی وجہ سے وہ پھل ضائع ہو گیا، تمہارے نصیب میں نہ تھا تو اللہ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں فرمایا۔ ہاں جس دن تم نے کٹائی کی ہے، خواہ وہ پھل ہوں، خواہ وہ کھیتیاں ہوں، خواہ وہ سبزیاں ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کٹائی والے دن ہی تم ان کا حق ادا کر دو۔ اس میں بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات میں، زکوٰۃ وغیرہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یوم حصادہ اس طرف اشارہ ہے، جب فرض ہو جائے، فرض ہوتے ہی اللہ کا حق تم پہلے نکال دو، کیا پتہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے، کیا پتہ تمہیں یاد رہے یا نہ رہے، تو فرض کا اہتمام سب سے پہلے ضروری۔ اس سلسلہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں ائمہ یہ کہتے ہیں زمین کی پیداوار کم ہے یا زیادہ ہے، اگر وہ بارانی زمین ہے یا چشمہ، وہ چشمہ جو قدرتی چشمہ ہے جس سے کوئی خرچ شرچ نہیں، اس کی پیداوار ہے تو اس سے عشر ہے، 10واں حصہ۔ کم پیداوار ہے یا زیادہ ہے، سبزی ہے پھر بھی، وہ اناج ہے پھر بھی، اگر وہ پھل ہے پھر بھی، 10 بوریاں نکلیں تو 1 بوری اللہ کو دے دو، 10 ٹماٹر نکلے تو 1 ٹماٹر وہ اللہ کے سپرد کر، 10 پیٹیاں نکلیں 1 پیٹی اللہ کی، یہ دو ائمہ یہ کہتے ہیں۔ دوسرے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا ایک نصاب ہے اور وہ 5 وسق ہے، تقریباً 900 کلو گرام، 5 وسق تقریباً 900 کلو گرام، اس سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں، اگر اتنا یا اس سے زیادہ ہے، 5 وسق سے اوپر ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کی یہی بات ہے، اگر وہ بارانی زمین ہے جس پہ خرچہ شرچہ نہیں پانی کا تو اس پہ عشر ہے، اور اگر وہ ٹیوب ویل وغیرہ اور نہری نظام کے ذریعے سے اس کو سیراب کیا جا رہا ہے، اس پہ ٹیکس ہے یا اس کا خرچہ ہے، بجلی کا خرچہ یا پانی کا خرچہ، تو پھر نصف عشر ہے، یعنی 20واں۔ عشر کا مطلب یہ ہے 10واں حصہ،
اور 20ویں کا مطلب یہ ہے کہ نصف عشر یعنی 20 بوریوں میں سے ایک بوری، اور 20 پیٹیوں میں سے ایک پیٹی، اور 20 چیزوں میں سے ایک چیز وہ اللہ کی ہے۔ بہرحال فتویٰ جو ہے اسی پہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو اس پہ عشر واجب ہے۔ اس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے، اس کو ہم اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں فرمایا مگر اس لیے فرض فرمایا کہ اللہ تمہارے مالوں کو پاک کر دے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے، دنیا کی آزمائشوں سے، پکڑوں سے، عذابات سے، قبر آخرت کے عذابات سے۔ لہٰذا زکوٰۃ فرض ہو، خواہ سونے کی ہے، چاندی کی ہے، مال تجارت کی ہے، زائد مال کی یا زمین کی پیداوار کی، ہمیں چاہیے کہ ہم موقع ملتے ہی سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ کا حق اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور یہ خوبصورت لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من ادا زکوٰۃ اموالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس مال کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے مال کو پاک فرما دیتے ہیں، دنیا کی آزمائشوں سے، آخرت کی آزمائشوں سے۔ اور زکوٰۃ کا معنی زکا یزکی، تزکیہ کا مطلب پاک کر دینا۔ زکوٰۃ کا معنی، لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ اس کے ادا کرنے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف ہی کی روایت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں حضور سے، 3 باتیں فرمائیں آپ نے۔ حضور فرماتے ہیں حصنوا اموالکم بالزکوٰۃ، تم یہ چاہتے ہو تمہارے مال محفوظ رہیں، تمہارے پاس رہیں، ان سے تمہیں فائدہ حاصل، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مالوں کو ان کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ ہم مضبوط لاکرز میں اس کو رکھ دیں، ایک یہ ہے کہ پہرے دار کھڑا کر دیں، چوکیدار کھڑا کر دیں، ہم خود اس کے محافظ بن کے، نگران بن کے موجود رہیں، اور ہم یہ کہیں جی الحمدللہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ظاہری حفاظت ہے۔ ایک ہے باطنی حفاظت۔ حضور نے فرمایا تمہارے مالوں کی باطنی حفاظت ہو جائے گی جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پہ میرا آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمائی وداؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا تم علاج کرو صدقہ خیرات کے ذریعے سے، اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرو۔ اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو روک دیتا ہے اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، وہ تمہاری جانی مصیبت ہے، اولاد کی ہے، خاندان کی ہے، تمہاری ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تو اللہ سے تم معاملہ کرو کس کے ذریعے سے؟ صدقہ خیرات کے ذریعے۔ اور پھر نیت میں یہ ہو یا اللہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں اور یہ اس لیے کر رہا ہوں، یا اللہ یہ جو میری پریشانی ہے، ٹینشن ہے، یا اللہ ان سے تو میری حفاظت کرا، ان کو تو دور فرما، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان مسائل کو حل فرمائیں گے۔ تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، جب تمہاری اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں اور اس کی موجیں اور اس کے تھپیڑے ہوں، تو تم دعا کی قوت طاقت کے ساتھ اور عاجزی کی قوت طاقت کے ساتھ 2 کام تم کرو۔ ایک تو لمبی لمبی اللہ کے حضور دعائیں کرو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کرو۔ ہو سکتا ہے کسی بڑے بول کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے تمہاری اوپر یہ آزمائش آ گئی ہے، تو اللہ کے حضور بہت عاجزی کرو، اور یہ اپنا آپ دکھاؤ کہ یا اللہ میں تیرا انتہائی کمزور عاجز بندہ ہوں، بلکہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ کمزور میں ہوں، یا اللہ سب سے برا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری مدد فرمائے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالخی صاحب عارف نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے 4 باتوں کا تو تم پکا اہتمام کرو، کوئی بھی جائز کام۔ ایک یہ کہ تم اللہ سے یہ دعا کرو یا اللہ اس جائز کام کو تو قبول کر لے اپنے دربار میں۔ دوسرا یہ کہ دعا کرو یا اللہ تو میری مدد فرما۔ تیسرا یہ کہ یا اللہ تو اس میں میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ چوتھا یہ کہ یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرما۔ یہ 4 دعائیں جو ہیں ہمیشہ اس کا اہتمام۔ اس میں حدیث مبارکہ میں یہ جو ایک بات آ گئی کہ اپنے مالوں کی تم حفاظت کرو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، یہ ہم نے خود بھی سمجھنا ہے، اپنی خواتین کو بھی سمجھانا ہے کہ سب سے پہلا کام فرض کی ادائیگی۔ حضرت سیدنا
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، ان کے لیے یہ بیہقی شریف کی روایت ہے، گوشت کا ہدیہ بھیجا گیا ان کے گھر میں، انہوں نے وہ اٹھایا اور اٹھا کے طاق میں رکھ دیا کہ حضور تشریف لائیں گے میرے گھر میں، میں ان کی خاطر مدارت کروں گی، ان کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اس کے بعد ایک سائل آیا، اس نے کچھ مانگا، وہ حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، سخت بھوکا تھا کہ مجھے اگر آپ سے کچھ ہو سکے کھانا دے دیں، میرے اوپر صدقہ خیرات کر لیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو برکت دے، اور اس کو بھیج دیا، واپس کر دیا۔ جب حضور گھر تشریف لائے، خادمہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ وہ الماری میں طاق میں گوشت موجود ہے، وہ حضور کے لیے لایا جائے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ خادمہ وہاں گئی اور اس نے دیکھا وہاں گوشت نہیں، ایک سفید پتھر موجود ہے، وہ اٹھا کر لائی اور اس نے عرض کیا یہ تو پتھر ہے، اس میں تو گوشت نہیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلایا گیا تو حضور نے فرمایا جو وہ سائل سے تم نے اس کو روک دیا وہ حاجت مند ضرورت مند تھا، اس کی وجہ سے یہ آزمائش آئی اور اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ یہ ایک سبق ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، حاجت مند ضرورت مند پہ صدقہ خیرات نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے، کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے، اور کسی نعمت سے ہم محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضرور، اگر ہم یہ چاہیں ہماری نعمتوں میں اضافہ رہے، بڑھوتری رہے، اور وہ ہمیں نصیب ہوں، ہماری اولادوں کو نصیب ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کا ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کٹائی والے دن لیٹ نہیں کرنا، اگلے سال تک، اگلے سیزن سے اس کو مؤخر نہیں کرنا، بس جو ہی موقع ملے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ ولا تسرفوا، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیے ہیں وہ خواہ زمین کی پیداوار ہوں، تمہاری دیگر آمدنیاں ہوں، لا تسرفوا، اس میں اسراف نہ کرو۔ ولا تبذر تبذیرا، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے تو نہ اڑا بے جا اڑانا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا اڑانے والے وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد اللہ کی نعمتوں میں سے ومن الانعام، اللہ نے بنائے ہیں کچھ چوپائے، حمولتاً، مال اٹھانے والے، وزن اٹھانے والے، جس میں ہم دیکھتے ہیں گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، اس طرح کے جانور، ان پہ مال اٹھایا جاتا ہے ان سے۔ کچھ جانور کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں، جیسے بیل وغیرہ، وفرشا، اور کچھ جو ہیں وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے، جس طرح بھیڑ بکریاں وغیرہ، ان کا اونچا قد نہیں ہوتا، جسم طاقتور نہیں ہوتا، تو یہ گوشت کے لیے ہیں، دودھ کے لیے ہیں، دیگر ضرورتوں کے لیے۔ جو جس کام کے لیے جانور بنایا گیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم یہ ہے اس کو اسی میں استعمال کیا جائے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک، ہم نے گھروں میں اگر پرندے رکھے ہیں، کوئی پالتو جانور رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا۔ حضور کا ارشاد ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، ساری مخلوق، صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک چینٹی کی بھی بات ہو رہی ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ ایک میرا آپ کا خاندان ہے، ایک اللہ فرماتا ہے میرا بھی خاندان ہے، اس کا وہ خاندان نہیں جس طرح میرا آپ کا خاندان، لیکن مخلوق کے بارے میں فرمایا یہ میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے۔ عیال کا معنی خاندان۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِي، میری مخلوق میں سے سب سے اچھا وہ ہوگا جو میرے کنبے کے ساتھ، میری عیال کے ساتھ اچھائی کرے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ آدمی کبھی بھی محسن نہیں ہو سکتا جس کے گھر میں پالتو جانور ہو اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، ان پہ ظلم ڈھایا جائے، ناانصافی کی جائے، لہٰذا ضروری ہے ہم ان کا حق ادا کریں۔ پھر جو جس کام کے لیے بنایا گیا اس کو اسی کام میں استعمال کریں۔ اگر بکری پہ، بھیڑ پہ یا بیل وغیرہ پہ سواری کی جائے، سواری کے لیے بنائی نہیں گئے، تو یہ ظلم ہے۔ بخاری و مسلم شریف ہی کی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک شخص، اس کے پاس بیل تھا، وہ اس کو لے کے چلتا رہا، راستے میں چلنے سے عاجز آ گیا، تھک گیا شدید، اس نے سوچا چلو میں اس پہ سوار ہو جاؤں۔ وہ شخص اپنے بیل کے اوپر چڑھ کے سوار ہو گیا، تو بیل کو اللہ نے زبان دی اور اس نے فصیح واضح کلام کے اندر اس سے کلام کیا، بات کی کہ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جب یہ بات حضور نے سب لوگوں کے سامنے بیان کی، کچھ لوگوں نے تعجب کیا، سبحان اللہ، کیا بیل بھی بات کرتا ہے؟ کیا
بیل بھی بات کرتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں، اور اس کی گواہی ابو بکر بھی دے گا اور عمر بھی دے گا، حالانکہ وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ ان کی ایمان کی شہادت حضور نے ان کی غیر موجودگی میں دی۔ تم ان سے پوچھ لو میری بات کے بارے میں، جو میں کہتا ہوں ابو بکر بھی اس کی شہادت دے گا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس کی شہادت دیں گے کہ ہاں اس بیل نے کلام کیا تھا، فصیح زبان میں کلام کیا تھا جس کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ ایک تو ہم وہ زبان جو نہیں سمجھ سکتے، بیل جو بولتا ہے ہم نہیں سمجھتے کیا کہتے ہیں، بکری جو بولتی ہے ہم نہیں سمجھ، ایک ہے فصیح زبان کے اندر، جس طرح میں کلام کر رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ بولیں تو میں سمجھوں، اس زبان کے اندر انہوں نے کلام کیا، اور حضور نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں، ابو بکر اور عمر شہادت دیتے ہیں۔ بہرحال جس کام کے لیے، جس جانور کو، چیز کو اللہ نے بنایا ہے، یہ عدل ہے، اس میں استعمال کیا جائے، اس کے خلاف استعمال کیا جائے تو یہ ظلم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کلو تم کھاؤ مما رزقکم اللہ، اس سے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اس کی تفصیلات پچھلے رکوع میں بیان ہو چکی ہیں۔ اپنی طرف سے کسی کو حلال قرار دینا، اپنی طرف سے کسی کو حرام قرار دینا، یہ شیطانی کام ہے۔ انہ لکم عدو مبین، اگر ایسا کرو گے تو یہ شیطان کی پیروی ہے، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے